الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. محترم ومعزز سامعین کرام اور عزیز بچوں، آج کے اس ماہانہ پروگرام میں آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کی کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا ہے، اور ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ کے مواعظ سنیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے جو باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں ان باتوں کا تعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف موقعوں سے بہت سارے صحابہ کرام کو مختلف نصیحتیں کی ہیں، اور نصیحت کے سلسلے میں آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے یہی ذکر کیا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نصیحت کیجئے، آپ ان کو یاد دلائیے، یقیناً مومنوں کو نصیحت اور ذکر فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور جو حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا الدین النصیحہ، دین مکمل دین خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے، اور اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائی۔ اصل یہ ہے موضوع کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں بہت سارے صحابہ کرام کو نصیحتیں کی، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک موقع سے 3 نصیحتیں کی آخرت کے تعلق سے اور لوگوں کے مال میں حرص نہ رکھنے کے تعلق سے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 باتوں کی نصیحت ایک ساتھ کی کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنے گھر کو کافی سمجھو اور استغفار کرتے رہو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کو مختلف موقعوں سے نصیحتیں کی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جس کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا احفظ اللہ احفظک، احفظ اللہ تجاہک، کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی یہ
خاص موقع سے اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو ایک ساتھ 8 نصیحتیں 10 نصیحتیں کی ہیں۔ عام جو محفلیں تھیں صحابہ کرام کی، عام مجالس تھی، وہ تو تھی، یہاں خصوصی مجلس اور ایک صحابی کو ایک وقت میں 8 نصیحت 10 نصیحت 5 نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو ایک ساتھ اکیلے میں اتنی نصیحتیں کریں، یہ بہت شرف اور مقام کی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک مشہور صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مشہور صحابی، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے 10 نصیحتیں کی تھی، ایک مجلس میں ایک ساتھ 10 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت معاذ بن جبل کو کی گئی انہی 10 نصیحتوں کو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی نصیحت کی تھی، اس میں کہا، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی، 10 باتوں کی نصیحت کی۔ اس میں سے آپ نے پہلی چیز کیا کہا؟ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت۔ سب سے پہلی نصیحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مت کرنا۔ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تم کو کاٹ دیا جائے، تمہاری بوٹی کر دی جائے۔ قُتِّلْتَ یہاں جتنا زیادہ لفظ رہے گا، جتنے ورڈ رہیں گے کسی الفاظ میں، اتنا ہی زیادہ معنی میں سختی آتی ہے۔ اور قتلتا کا معنی محدثین نے بیان کیا، اگر تمہاری بوٹی کر دی جائے، ٹکڑے کر دیا جائے، تب بھی تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ وَإِنْ حُرِّقْتَ، اور اگر تم کو جلا دیا جائے، تم کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، پھر بھی تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی صورت میں شرک مت کرنا۔ شرک کیا ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، عام طور پر ہمارے بھائیوں کا خیال یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، نظر و نیاز مانگنا یہ شرک ہے۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں اور جانے انجانے میں بہت سارے ہمارے بھائیوں سے شرک جیسا عظیم گناہ کبھی کبھار سرزد ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، غیر اللہ سے استغاثہ کرنا، فریاد کرنا، مانگنا، ان کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو کلمہ گو ہیں، مزاروں پہ، آستانوں پہ، قبرستانوں پہ جا کر ان سے مانگتے ہیں، ان سے فریاد رسی کرتے ہیں، ان سے اپنے ضرورتوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کے برابری کی ان سے یہ امید رکھتے ہیں۔ یہ شرک اکبر ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے جو شرک ہیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں پائے جا رہے ہیں، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر واشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا یا کفر کیا۔ اب غیر اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ، اس کی ذات کے علاوہ، اس کی صفات کے علاوہ، اس کے اسماء کے علاوہ کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں میں سے ماں کی قسم، تیری قسم، اس کی قسم، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہ شرک کے درجے میں آپ نے اس کو بتایا اور یہ ہمارے گھروں میں پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے تعویذ گنڈا لٹکانا، کسی چیز کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لینا، یہ شرک ہے۔ اور تعویذ کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا، تعویذ لٹکایا، کڑے دھاگے باندھے اور کڑا پہنا اور ایسی کوئی چیز اور اس سے امید رکھا کہ یہ شفا کا ذریعہ ہے، تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ اور کہا بعض روایتوں میں، من علق شیئا اکل الیہ،
جو شخص کوئی چیز لٹکاتا ہے اور اس سے شفا کی امید رکھتا ہے اور اپنے لیے علاج سمجھتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکیل الیہ، اس کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس سے اپنا ذمہ ہٹا لیا، اب وہ اسی کے حوالے کر دیا، وہی اس کو سب کچھ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ کتنی عظیم بات ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو کھلا چھوڑ دے، اللہ رب العالمین اس کا ساتھ چھوڑ دے، وہ شخص گیا اور گزرا ہوا ہے، اور وہ شخص اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں بہت گرا ہوا آدمی۔ تو وہ شخص جو تعویذ لٹکاتا ہے، تمیمہ لٹکاتا ہے، اس نے شرک کیا۔ اور یہ سارے شرک ایسے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں، اور ہمارا بھائی جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کا ماننے والا کہتا ہے وہ بھی یہ انجام دیتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی شخص آیا یا کوئی کام ہمارا بگڑ گیا، ہم نے کہہ دیا اس کے آنے کی وجہ سے ہمارا کام بگڑ گیا، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو ہمارا کام ہو جاتا، یہ ایسا نہیں کرتا تو ہمارا کام ہو جاتا۔ یہ شرک کے درجے میں ہے۔ کہا لو کا استعمال کرنا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر یہ نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، یہ شرک کے درجے میں۔ لو یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، شرک کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے بھائی اس کو اپنی زبانوں میں اور اپنے معاشرے میں رہ کر کے اپنے ساتھیوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسی چیزیں جو چاہے شرک اکبر ہوں چاہے شرک اصغر ہوں، ساری چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچانا ہے، اور اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں یہ عام کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کو، بیماری کو دور کرنے والا، شفا دینے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہم غیروں کے پاس کیوں جائیں؟ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے جو پہلی نصیحت کی تھی یہی کہا تھا، یا معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، وَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تمہاری بوٹیاں کر دی جائیں اور تم کو جلا دیا جائے۔ آپ غور کریں گے ہمارے کچھ بھائی بسا اوقات سیاست میں آ کر کے یا ایسے موقع سے آ کر کے ایسی چیزیں کر دیتے ہیں جو حقیقت میں شرک کے کھلے دروازے ہیں، جیسے کسی کی تعظیم میں، کسی کی عظمت میں جھک جانا، کسی کی عظمت میں ذبیحہ پیش کرنا۔ ذبیحہ تو آدمی پیش نہیں کرتا لیکن ناریل پھوڑتا ہے اور کچھ چیزیں کرتا ہے، یہ اس سے قربت کا ذریعہ، اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں اور سماج میں پائی جا رہی ہیں، اور ہم اس پر روک نہیں لگا پا رہے ہیں۔ یہ چیزیں شرک کی قبیل سے ہیں۔ اور یاد کیجیے بخاری کا واقعہ جس میں دو ساتھی سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک مزار درگاہ پڑتی ہے، اور وہاں جو عمال ہیں، وہاں جو رہتے ہیں، مجاور ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی یہاں سے گزرتا ہے اس کو اس مزار پر، اس درگاہ پر، آستانے پر کچھ نہ کچھ چڑھانا ہوگا تو وہ آدمی گزر سکتا، ورنہ اس کی جان مار دی جائے گی۔ اس میں ایک شخص ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہاں کہتا میرے پاس کچھ تو نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایک مکھی مار کر تم چاہو تو اس پر چڑھانا ہوگا، چنانچہ اس نے ایک مکھی پکڑ کے اس پر چڑھا دی مار کے، اور دوسرا شخص اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ دوسرے شخص نے کہا میں اس پر کچھ نہیں چڑھانے والا، اور اس کو ان لوگوں نے مار ڈالا۔ اللہ کے فرماتے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا اور یہ کامیاب اور سرخرو ہو گیا۔ آپ غور کیجیے، یہ چھوٹی چیز، مکھی معمولی چیز ہے، لیکن اس نے گویا کہ اس کا دل اس پر مطمئن ہو گیا، اور اس آدمی نے ایک مکھی مار کے اس پر چڑھا دیا، اس کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں کر دیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ پوری آدمی کی ساری زندگی کی عبادت ایک شرک کی بنیاد پر برباد ہو جاتی ہے، اور اس کا کوئی فائدہ، اس کی زندگی کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو شرک جیسی قبیح برائی، اور جس شرک کے بارے میں کہا گیا سب سے بڑا ظلم یہی ہے، ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور جن کے بارے میں جن کو امن کی اور ہدایت کی اور ان کے لیے امن و آشتی کی دلیل بتائی گئی، ان کو کہا گیا یہ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی، ملاوٹ نہیں کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ صحابہ کرام بہت سے شبہے میں مبتلا ہو گئے کہ اور اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا؟ سب سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا دیکھو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جس نے شرک سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے ایمان کو بچایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ امن والے ہیں، یہی لوگ مامون ہیں، محفوظ ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ لہذا شرک
آدمی اگر کرے گا تو اس کو امن ملنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کرا رہے ہیں لوگ، چیخ رہے ہیں اپنے لوگ، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. پہلے آپ اپنے معاشرے کو شرک کی پلیدگی سے اور اسی گندگی سے دور کیجئے، پھر اللہ رب العالمین سے وسیلہ پکڑیے اور نیک دعاؤں کا وسیلہ، نیک عمل کا وسیلہ پکڑیے. اللہ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. لہذا پہلی نصیحت جو ہے معاذ کو کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ شرک تھی، اس سے بچنے کی آپ کو تلقین کی گئی. دوسری نصیحت تھی، فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. یہ نصیحتیں میرے بھائیوں بڑی اہم ہیں، بڑی اہم ہیں، ہمارے اور آپ کے معاشرے سے بالکل جڑی ہوئی ہیں نصیحتیں. اور آج کل کے معاشرے میں ایسی نصیحتوں کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. دوسری نصیحت آپ نے کیا کی؟ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اے معاذ تم اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا. والدین کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آدمی کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں والدین کی نافرمانیاں، ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی بڑی عام ہو چکی ہے. جبکہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا تھا کہ صحابی نے جب پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میری حسن صحبت کا، میرے بہترین طریقے کا، میرے بہترین رویے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس دنیا میں؟ تو آپ نے فرمایا امک. پھر صحابی نے پوچھا ثم من، پھر آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں، تمہاری ماں. 3 مرتبہ پوچھا. اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں، پھر کہا ثم من، پھر کون؟ کہا ثم ابوک، تمہارا باپ. وہ ماں اور باپ جس کے مقام و مرتبہ کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے. قرآن کی اکثر آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا جہاں تذکرہ کیا اور شرک نہ کرنے کا جہاں تذکرہ کیا، فوراً وہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں جوڑ یہ ہے کہ جس طرح ساری دنیا کا خالق اور مالک ایک اللہ رب العالمین ہے، اسی طرح سے کسی انسان کے دنیا میں آنے کی جو وجہ بنتے ہیں اللہ رب العالمین کے بعد یہی والدین، تنہا والدین. لہذا اسی وجہ سے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو جوڑا ہے. اور یہ بھی کہا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تم ان کو اف تک نہ کہو. یہاں اف تک کہنے کا مطلب اف تو ایک معمولی چیز ہے، اس سے بڑھ کر جو بھی چیز ہے کچھ بھی مت کہو. اور حدیثوں میں والدین کی نافرمانی کے حوالے سے بڑی خطرناک وعیدیں آئی ہیں. ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ باتیں میں رکھتا ہوں، لیکن یاد رکھیے والدین کی اطاعت میں جنت ہے. اور والدین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کی قدموں کے نیچے جنت ہے. اور باپ کو کیا کہا گیا؟ اور باپ اس کا دروازہ ہے. لہذا ماں اور باپ دونوں کی اطاعت اور خبرداری کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم ہر حالت میں تم اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اگر وہ تمہیں ایسی چیز پر ابھارتے ہیں، ایسی چیز کہنے کا تم کو حکم دیتے ہیں کرنے کا جس میں شرک کی آمیزش ہے یا غلط بات ہے، وہ صحیح بات نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم اس کو ان کی باتوں کو اس معاملے میں مت مانو. لیکن آگے کیا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن تم اس غلط بات کی وجہ سے ان کے ساتھ بہترین معاملہ نہ کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں تم ان کے ساتھ بہترین طریقہ اپناؤ، بہترین رویہ ان کے ساتھ رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اور اس کا گناہ کیا ہے، کیا خطرناک انجام ہے. آپ دیکھیں گے ایک روایت جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن موقوف کہا ہے، یعنی تابعی کا قول ہے. موقوف کہتے ہیں وہ حدیث جو صرف تابعی تک پہنچے. تابعی صحابی کا قول ہے، موقوف حسن موقوف. تابعی کی روایت کو مقطوع کہا جاتا ہے، اور صحابی کی روایت کو موقوف، اور جو اللہ کے رسول تک پہنچ جائے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے. یہ صحابی کا قول ہے. اس میں ذکر کیا گیا، ارواء الغلیل کی روایت ہے کہ ایک شخص کہیں سفر پر جا رہا تھا اور ایک گاؤں پڑا بیچ میں،
وہاں کی قبرستان سے اس کا گزر ہوا واقعہ میرے بھائیوں بڑا دلدوز ہے، بڑا خطرناک واقعہ ہے. ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے نصیحت لینا چاہیے کہ آخر ماؤں کی نافرمانیاں، والدین کی نافرمانیوں کی وجہ سے آدمی کہاں کہاں چلا جاتا ہے، کس گڈھے میں گر جاتا ہے. کہا اس قبرستان میں ایک قبر تھی اور وہ عصر کے بعد کا ٹائم تھا. ایک قبر پھٹتی ہے، اس میں سے ایک شخص نکلتا ہے اور گدھے کی آواز لگا کے فوراً قبر میں چلا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کرشمہ دیکھیے. وہ آدمی حیران پریشان کہ معاملہ کیا، وجہ کیا ہے. وہاں بغل میں جو گھر تھے ان سے پوچھا کہ اس قبر والے کا معاملہ کیا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ذرا دور جا کے دیکھو، وہ اس کا گھر ہے، وہاں اس کی ماں ہے، اس کی ماں سے پورا معاملہ آپ تفصیل سے طلب کر لو. وہ گئے اور اس کے گھر میں دستک دی، آواز آئی، بات چیت کی. کہا معاملہ کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبر سے نکلتا ہے، گدھے کی آواز لگاتا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے. اور یہ روزانہ، لوگوں نے بتایا کہ روزانہ کا معمول یہی ہے، روزانہ یہ چیز ہو رہی ہے. اس عورت نے، اس کی ماں نے بتائی کہ بیٹا یہ میرا بیٹا ہے، اور دنیا میں جب یہ تھا تو روزانہ شراب پی کر آتا تھا، مستیاں کرتا تھا، بچوں کو مارتا تھا، بیوی کو مارتا تھا. اور میں جب اس کو منع کرتی تھی کہ ایسا مت کر، تو شراب مت پی، تو ایسا مت کر، بیوی بچوں کو مت مار، تو وہ کہتا کیا تو گدھے کی طرح آواز کر رہی ہے، کیا تو گدھے کی طرح چلا رہی ہے. چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا اور تب سے آج تک روزانہ معاملہ یہی ہے کہ وہ قبر سے نکلتا ہے، گدھے کی آواز نکالتا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے. یہ ایسا عذاب ہے کہ اللہ رب العالمین والدین کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں اس کا مزہ چکھا دیتا ہے. یہ دنیاوی عذاب ہے، عبرت کی چیز ہے، نصیحت کی چیز ہے. ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے. علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو حسن موقوف کہا ہے. لہذا میرے بھائیوں آگے بات جو کہی گئی، کہا ولا تعقن والدیک، اے معاذ تم اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا. اگر وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے گھر سے نکل جاؤ، تم اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو، سب کچھ، تب بھی تم چھوڑ کے چلے جانا، لیکن تم ان کی نافرمانی مت کرنا. یہ کتنی عظیم بات ہے اور کتنی اہم بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے. یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور ہمارے معاملات، ہمارے رویے، ہماری عادتیں اس کے بالکل برعکس ہیں. آج معاشرے میں ہر شخص اپنے والدین کی نافرمانی کو گویا کہ اعزاز سمجھتا ہو اور کہتا ہم تو بڑے ہیں اور ہم ہیں سب کچھ، ہم ہی سب کچھ ہیں اور اپنے پیر پر کھڑے ہیں، اپنے اخراجات ہم پورے کرتے ہیں، پھر والدین کو ہمیں کیوں سننا. میرے بھائیوں یہ ہلاکت کی چیز ہے، بربادی کی چیز ہے. ہمارے اعمال کی بربادی کی وجہ یہ بن سکتی ہے اور ہمیں برباد کر سکتی ہے. لہذا ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی فرمانبرداری کرنی چاہیے اور ان کے خلاف ہمیں نہیں جانا چاہیے. لیکن جہاں بتایا میں نے معصیت کی بات ہو اس میں اطاعت نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی بھی مخلوق کی اطاعت، امیر ہو، حاکم ہو، کوئی بھی ہو، اس کی اطاعت رب کی معصیت کر کے نہیں کی جا سکتی ہے. کسی بھی مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. البتہ معروف میں، نیکیوں میں ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی باتوں کو ماننا ہے. لہذا دوسری نصیحت کیا تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے معاذ تم اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا. اگر وہ تمہیں حکم دے کہ گھر سے نکل جاؤ تو نکل جانا، لیکن ان کی نافرمانی مت کرنا. تیسری نصیحت کیا تھی؟ کہا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّمَا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. اے معاذ کہ تم لا تترکن صلاۃ مکتوبہ، کبھی بھی تم فرض نماز مت چھوڑنا. فرض نماز کبھی بھی مت چھوڑنا. اب نمازوں کی پابندی کس کو نہیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، نماز اپنے اوقات پر فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کا ایک وقت ہے، اس پر فرض ہے. اپنے حساب سے نماز فرض نہیں ہے، ہم کو جب وقت ملا تب آگے مسجد میں پڑھی، ایسی نماز فرض نہیں ہے. اور ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے حساب سے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے. سورہ ماعون کی آیت یاد کیجیے، اللہ کا فرمان ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل ہے مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں. غفلت کا معنی کیا ہے؟ کبھی دل میں آیا پڑھ لیا، کبھی دل میں آیا نہیں پڑھا، کبھی لوگ ساتھ میں موجود ہیں، مسجد آ رہے ہیں، ہم بھی آ گئے لیکن
جو نماز میں اصل دل لگتا ہے وہ دل نہیں لگتا، آیا پڑھا اور چلے گئے، دل آیا کبھی رکعت چھوڑی کبھی اور پیچھے رہے. اور خاص طور سے میرے بھائیوں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز بتائی گئی کہ نماز جو شخص یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھیں گے اور یہ کہ رکعتیں چھوڑ کر پڑھیں گے، اور ایسے لوگوں کا معاملہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت چلا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے نماز فرض ہے، اپنے وقت پر فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی لا تترکن صلاۃ مکتوبہ، اور اس میں ڈبل ہے تاکید، ہرگز تم نماز فرض مت چھوڑنا. کیوں کہا فإنما من ترک الصلاۃ متعمدا، کیونکہ جس شخص نے نماز مفروضہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ رب العالمین کا ذمہ اس سے خلاص ہو گیا. ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ رب کے ضمان میں آ جاتا ہے، ضمانت میں آ جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے شر سے، برائیوں سے، شیطان سے، وساوس سے، مختلف طریقے کی چیزوں سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اب جس آدمی نے نماز نہیں پڑھی اس کا حوالہ اس کے ساتھ ہو گیا، اللہ اب اس کے ساتھ نہیں رہتا، اللہ رب العالمین اس کا ذمہ نہیں رہتا. یہ کتنی عظیم بات ہے. ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے بارگاہ سے دور ہو جائیں، اس کی مدد سے، اس کی نصرت سے دور ہو جائیں، پھر ہمارا اور آپ کا انسان رہنا اور مسلمان رہنا کس چیز کا؟ لہذا میرے بھائیوں نمازوں کے حوالے سے ہمیں پابندی کرنی ہوگی اور اس کو اس کی اوقات میں پڑھنا ہوگا. اور حدیثوں میں جو بتایا گیا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور واضربوهم علیہا، اور تم ان کو مارو اگر نماز نہیں پڑھتے جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے. یہ نمازوں کے نہ پڑھنے کی وجہ سے مارنے کی تعلیم دی گئی. اور آپ دوسری چیزوں میں دیکھیں گے آپ کو مارنے کی تعلیم نہیں ملے گی. اللہ کے رسول نے بہت ساری نصیحتیں کی لیکن نماز چھوڑنے کے حوالے سے کہا ان کو مارو. یہ سخت تاکید ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو نمازوں کے حوالے سے چوکنا رہنا چاہیے اور ان کو اس کے اوقات میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز ان کے اوقات میں نہ پڑھنا یہ منافقین کی نشانی ہے. آپ کا فرمان ہے اثقل الصلاۃ علی المنافقین الصلاۃ والفجر، منافقین پر سب سے زیادہ بوجھل اور بھاری بھرکم اور مشکل جو نماز پڑھتی تھی وہ عشاء کی نماز تھی اور فجر کی نماز تھی. اور آپ نے بھی کہا اگر تمہیں نماز کے عشاء کی نماز میں جو چاشنی ہے اور جو ثواب ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے لاتوہما حبوا، تو تم چاہے اپنے سرین کو رگڑتے ہوئے زمین پر مسجد میں آؤ گے تو مسجد میں آؤ گے اگر تمہیں اس کی افادیت اور فضیلت کا پتہ معلوم ہو جائے. لہذا میرے بھائیوں یہ نمازوں کی اہمیت ہے، یہ نمازوں کی فضیلت ہے. لہذا ہمیں نمازوں کے حوالے سے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اور اس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. چوتھی نصیحت کیا کی؟ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، تم کبھی شراب مت پینا، نشہ آور چیزوں کا، منشیات کا استعمال مت کرنا. یہاں شراب کو ہائی لائٹ کیا گیا لیکن مراد میرے بھائی وہی ہے ساری منشیات، کیونکہ اس وقت میں یہی چیزیں عام طور پر ہر محفل کی، ہر مجلس کی زینت ہوا کرتی تھیں. اس لیے آپ نے حکم بتایا کہ تم شراب کا استعمال مت کرنا. اور کیا کہا؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کیونکہ یہ شراب ہر بے حیائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے. اور اسی لیے اس کو شراب کو کیا کہا گیا؟ ام الخبائث کہا گیا، خبیثوں کی ماں. یعنی بہت ساری برائیوں کا محور اور مرکز اور جڑ یہی شراب ہے. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں آپ کو معلوم ہے. آپ اللہ کو ابھی فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، نجاست ہے. ایک آدمی سمجھے کہ یہ گندگی ہے، نجاست ہے، اس کا کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں شراب یہ بہت خطرناک چیز ہے. آدمی کا جسم برباد ہوتا ہے، آدمی کی قوت برباد ہوتی ہے اور آدمی کی عقل معوف ہو جاتی ہے. آدمی بے عقل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اس وقت اس کو کچھ نہیں سوچتا. اسی لیے کہا یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے شراب، اور اس کے حرمت کے بہت سارے دلائل ہیں. کچھ بھائی ہمارے سمجھتے ہیں اگر ہم نے تھوڑا سا پیا یا کبھی کبھار پی لیا تو کیا مسئلہ ہے؟
اصولی بات یاد رکھیے، حدیث میں آپ نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار استعمال سے آدمی نشے میں مبتلا ہو جائے فقلیلہ حرام، تو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ یہ نہ سمجھے کوئی ہم کھیری کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں یا اور دوسری چیزیں تمباکو کھا رہے ہیں، اس سے ہم کو نشہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اسی چیز کو آپ کسی ایسے شخص پر آزمائیے جس نے اس کا کبھی استعمال نہیں کیا، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا نشہ ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو ہاتھ بھی مت لگاؤ جس کی زیادہ مقدار آدمی کو نشے میں ڈال دے، کم مقدار بھی اس کی حرام ہے۔ اس کو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور کہا ہر برائی کی یہ جڑ ہے۔ کیسے ہے برائی کی جڑ ہے؟ آپ کو دوسری حدیث سے اس کا مفہوم سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ذکر فرمایا کہ ایک شخص بڑا نیک اور زاہد شخص، عبادت گزار شخص تھا، بڑا متقی پرہیزگار۔ بادشاہ وقت نے اس کو آزمانا چاہا اور اس پر ظلم کرنا چاہا اور اس کو تکلیف دینا چاہا، چنانچہ اس نے اس عابد اور زاہد اور متقی شخص کو بلایا۔ جو بھی روایتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں ساری کی ساری روایتیں مستند ہیں، صحیح ہیں، حسن ہیں، اس میں سے کوئی روایت ضعیف نہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے، پہلے شروع میں سمجھ لیجیے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور اس کو اختیار کیا، تین آپشن دیا۔ ایک عابد شخص، متقی شخص، اس کا کوئی جرم نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں، اس کو سزا کے طور پر آزمانا چاہا۔ تین آپشن دیا، کہا یا تو تم ایک بچے کو، چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ، کہا یا تو تم اس کو قتل کرو تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا، اور دوسری طرف ایک پاکیزہ عورت، ایک مطہرہ عورت کو لایا اور کہا تم اس کے ساتھ غلط کاری کرو، زنا کرو، اور تیسرا یہ کہا کہ تمہارے سامنے یہ شراب رکھی ہوئی ہے، تم اس کو پی لو۔ تینوں میں سے کوئی بھی ایک کام اگر تم کرتے ہو تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا، تم کو خلاصی مل جائے گی۔ اب وہ شخص سوچ رہا ہے ان تینوں گناہوں کے بارے میں کہ ایک معصوم کی جان کتنی بڑی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، اور زنا کرنا ہمارے معاشرے نے بہت بڑا اس کو بنایا اور بڑا ہے، یقیناً گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ پھر سوچتا ہے ان تینوں میں سے وہ دیکھتا ہے کم گناہ کس میں ہے یا شدت کس میں کم ہے۔ وہ سوچتا ہے چلو شراب پی لیتے ہیں تو معمولی چیز ہے، پی لیں گے، ہم سے اور سارے گناہ نہیں ہوں گے، بچ جاؤں گا میں اور یہ بادشاہ سے بچ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ شخص شراب پیتا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے یہ ہر برائی کی جڑ ہے اور کیوں اس کو ام الخبائث کہا گیا۔ آدمی شراب پیتا ہے، نشے میں آ گیا، عقل بند ہو گئی، کچھ ہوش حواس نہیں آدمی کو، وہ اس عورت سے زنا بھی کرتا ہے اور اس بچے کو قتل بھی کر دیتا ہے، مار بھی ڈالتا ہے۔ اب اس جہاں ایک گناہ سے بچ رہا تھا وہاں اس نے تینوں گناہ کر دیے۔ کیوں؟ شراب پینے کی وجہ سے۔ یہ ہے ام الخبائث، گناہوں کی جڑ۔ بڑے بڑے گناہ اسی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں۔ ایک آدمی شراب پی کے گھر میں آتا ہے، نہ اس کو بیٹی کا خیال، بہن کا خیال، بیوی کا خیال، ماں کا خیال، کیا سے کیا، کس کو کیا کہا، یہ شراب کی وجہ سے ہوا، اور اس نے نشہ اور چیزیں استعمال کی اس وجہ سے ہوا۔ اور نشہ کی جتنی بھی شکلیں ہیں، چاہے ڈرگس ہو، چاہے چائے میں ڈال کر کوئی پیتا ہو، پانی میں ڈال کر پیتا ہو، یہ لیکوڈ کی شکل میں، ساری شکلیں حرام ہیں، کسی بھی شکل کی ہو۔ اگر اس میں منشیات، نشہ آور چیزیں، نشہ آور چیز ہے وہ اور اس میں نشہ پایا گیا، یقیناً وہ حرام ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، تم شراب ہرگز مت پینا کیونکہ یہ ساری گناہوں کی، بہت سارے گناہوں کی یہ جڑ ہے۔ جیسا میں نے جڑ کہا اس کے سامنے آپ کی تفصیل رکھی گئی، لہذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور شراب سے، منشیات سے بالکل دور ہونا چاہیے، اور یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے جس سے ہمیں آپ کو بچنا چاہیے۔ پانچویں نصیحت کیا کی؟ کہا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ میرے بھائیو یہ نصیحتیں بڑی اہم ہیں ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے۔ کہا اے معاذ إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اے معاذ بن جبل تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، معصیات کے ارتکاب سے بچاؤ۔ اب معصیت یہ عام لفظ ہے، جب بہت سارے گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام کاری، بدکاری، عیاشی، فحاشی، عریانیت، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ معصیت یعنی گناہ کے کام، اپنے آپ کو تم گناہ کے کام سے بچاؤ، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی
آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، حل سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اور آپ کو اس موقع سے ہمیں وہ حدیث یاد کرنا چاہیے، ابن ماجہ کی روایت، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں 5 چیزیں خمسن، 5 چیزیں ایسی ہیں اذا ابتلیتم کہ تم اس میں مبتلا کیے جاؤ گے، واعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں پناہ چاہتا ہوں کہ تم کو وہ 5 چیزیں آئیں، لاحق ہوں۔ اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ انہی گناہوں کا تذکرہ کیا، کئی گناہوں کا تذکرہ کیا کہ تم یہ کرو گے، ناپتوں میں کمی کرو گے تو تمہارے مالوں میں کمی کر دی جائے گی، قحط سالی پیدا کر دی جائے گی، قحط سالی عام ہو جائے گی، اور تم اللہ رب العالمین کے احکام کی دھجیاں اڑاؤ گے تو سلط اللہ علیکم عدوا من غیرہم، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر غیروں میں سے دشمن مسلط کر دے گا۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، یہ حدیث ہمیں اور بتاتی ہے کہ ہم نے معصیت کیا ہے، گناہ کیا ہے، گناہوں میں ہم پھنسے رہے ہیں۔ کہا یہ لوگ جب حاکم بنیں گے، اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کو تمہارے اوپر حاکم بنا دے گا، مسلط کر دے گا، تو وہ تم سے وہ چیزیں چھیننے لگیں گے جو تمہارے ہاتھوں میں تھی، جو تمہارے قبضے میں تھا، تمہارے اختیار میں تھا، وہ تم سے چھیننے لگیں گے۔ آج ہم اور آپ ایسا منظر اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے معصیتوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا نیک اعمال کے ذریعے سے۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے، ایاک معصیت اللہ، اللہ رب العالمین کی معصیت سے بچنا، کیونکہ اللہ کی معصیت سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، لہذا معصیت سے ہمیں آپ کو بچانا چاہیے۔ 6ٹھی نصیحت کیا تھی؟ کہا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اور اے معاذ تم میدان کارزار چھوڑ کر مت بھاگنا، لڑائی کا میدان ہے، آمنے سامنے کافر موجود ہیں، لڑائی چل رہی ہے، اس وقت میں تم میدان چھوڑ کر مت بھاگنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ برباد ہو جائیں، لوگ مر جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن تم اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ آپ غور کریں گے آخر اس حدیث کے اس ٹکڑے کا آج کے ہمارے معاشرے سے کیا تعلق ہے؟ میرے بھائیو بہت بڑا تعلق۔ کیا تعلق ہے؟ ہم اپنے سامنے معصیت کرتا ہوا کسی کو دیکھیں، ہماری زبان خاموش رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے سامنے کسی کو بے حیائی کرتا ہوا، بدفعلی کرتا ہوا دیکھیں، ہماری زبان خاموش رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ظلم ہے اور گناہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہوئے دیکھیں اور پیچھے ہٹ جائیں، وہ اس کا معاملہ وہ جانے۔ میرے بھائیو یہی چیز ہم اپنے بیٹے کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا اگر اسکول نہیں جاتا تو ہم بولتے ہیں، ہم اس کو مارتے ہیں، صبح جگاتے ہیں اسکول جا، لیکن وہی بیٹا ہمارا رب کی شریعت کی نافرمانی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، ہم اس کو بسا اوقات نہیں ڈانٹتے، وہ اس کا میٹر ہے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑائے وہ اس کا معاملہ ہے، آپ کی بات نہ مانے وہ آپ کا معاملہ ہو گیا۔ میرے بھائیو یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے موقع سے ہماری زبانیں خاموش نہیں رہنی چاہیے، گناہوں کو دیکھ کر، معصیتوں کو دیکھ کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہو، آپ کے خلاف لوگ نعرے لگا رہے ہو، آپ کی ازواج مطہرات کے خلاف لوگ باتیں لکھ رہے ہو، ہمیں اس کو مقابلہ کرنا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے عہدوں کے ذریعے سے، اپنی سیاست کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اس کا خاتمہ یہ ہے لڑائی۔ کیا کہا؟ اگر لڑائی چل رہی ہو تو تم کو پیچھے نہیں ہٹنا، اس کا جواب دینا ہے۔ اور آج ہم حرمت رسول پر تقریریں کریں گے، بتائیں گے، جواب دیں گے اس کا۔ اللہ کے قرآن پر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے اس کا ہم جواب دیں گے، تحریروں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے، احتجاجات کے ذریعے سے۔ یہ ہمارے لیے آج کل یہی حل بنا ہوا ہے۔ لہذا اگر یہ بھی نہ کریں تو پھر ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارے دل مر چکے ہیں، یہ اس کا جواب دینا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آج لڑائی نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس میں اس حدیث کا، اس ٹکڑے کا ہم سے کوئی مطلب نہیں، یہی مطلب ہے میرے بھائیو، اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ 7ویں نصیحت کیا کی؟ وَإِذَا صَابَ النَّاسُ مَوْتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اور جب لوگوں میں اموات کی کثرت ہونے لگے، لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے، کوئی وبائی بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، ابھی چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا ماحول کیسا تھا، کہا اگر ایسا ماحول آ جائے، لوگ مرنے لگے، بہت زیادہ اموات ہونے لگے، تو کیا کرو؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور تم ان کے درمیان تھے، فَاثْبُتْ، تو وہیں رہو، وہاں سے چھوڑ کر بھاگنا مت۔
کیونکہ یہ تقدیر کے منافی ہے، کیونکہ یہ تقدیر کے منافی ہے۔ لیکن جہاں ہے اور تم معمول جگہ پر ہو تو وہاں جاؤ بھی مت، دونوں چیزوں سے آپ نے منع فرمایا۔ یہاں ہم رک کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی ماحول جو گزرا 2-3 سال پہلے، ہم کیسے ماحول میں تھے، اور یہ حدیث ہمارے اور آپ کے لیے بہترین نصیحت کے طور پر تھی۔ کہا جہاں مموات کی کثرت ہو اور تم وہاں رہو تو وہاں سے بھاگو مت، چھوڑ کے مت بھاگو۔ اللہ رب العالمین چاہے گا تو بیماری لگے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو بیماری نہیں لگے گی، لہذا تم اللہ رب العالمین پر عقیدہ جمائے رکھو، اس پر بھروسہ کر کے اپنا کام کرو۔ اسباب اختیار کرنے کی کھلی چھوٹ ہے مسلمانوں کو، اور اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور رزق لکھی ہوگی تو آئے گی، آپ تو رزق کے معاملے میں بھروسہ نہیں کرتے، آپ کوشش کرتے، محنت کرتے۔ ایسے ہی ساری چیزوں میں کوئی آدمی یہ سوچے جنت لکھا ہوگا ہمارے نصیب میں جنت ملے گا، جہنم لکھا ہوگا جہنم، محنت کر کے کام کر کے فائدہ کیا؟ آپ اپنے روزے کے حوالے سے بات کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ہماری روزی لکھو کہ گھر میں آئے گی، نیک عمل کرنا ہوگا تو جنت ملے گی، اور بدعملی کرے گا تو جہنم ملے گی۔ یہ ہے اسباب اور وسائل، اور ہمیں اس کو غور کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے 8ویں نصیحت کیا کی؟ کہا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ۔ یہاں گھریلو زندگی ہمارے اور آپ سے سب سے یہ حدیثیں، یہ نصیحتیں تعلق رکھتی ہیں۔ کہا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، تم اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر اپنی آمدنی کے حساب سے، اپنی کشادگی کے اعتبار سے، اور اپنے جتنا تمہاری کمائی اس حساب سے اپنے بچوں پر خرچ کرو، کنجوسی مت کرو، بخیلی مت کرو، جمع کر کے مت رکھو۔ تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے، ان کی ضرورتیں زندگی پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بال بچوں پر اپنی کشادگی کے اعتبار سے ان پر خرچ کرو، ہاتھ روک کے مت رکھو۔ یہ آپ نے تعلیم دی، ان کو سکھایا۔ آج جمع کرنے کے چکر میں آدمی بچوں کا خیال نہیں، بیوی کا خیال، ایسا ہوتا ہے، بہت سارے موقع سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ ہم اپنے بال بچوں پر خرچ کر رہے ہیں وہ تو اپنا فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں، اور ہم کو وہیں ثواب بھی مل رہا ہے، صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ کہا تم اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے جو لقمہ کھلاتے ہو، اپنی بیوی پر جو خرچ کرتے ہو، اس کا بھی تم کو ثواب مل رہا ہے، اس کا بھی تم کو ثواب مل رہا ہے۔ اور یہاں کہا حکم دیا کہ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، کہ تم اپنی کشادگی کے اعتبار سے اپنے بال بچوں پر خرچ کرو۔ لہذا ہمیں یہ چیزیں سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے 9ویں نصیحت کی، کہا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُ مَسَاكَ أَدَبًا، کہ تم اپنے بچوں سے اتنی محبت اور پیار بھی مت کرنا کہ تم کبھی ان کو مارنا مت۔ یعنی یہ اتنی محبت اور اتنی پیار اچھی چیز نہیں۔ محبت کرنا، پیار کرنا یہ نبی سے ثابت ہے۔ آپ نے ایک بچے کو بوسہ دیا اور گود میں لیا تو کچھ لوگوں نے کہا آپ بچوں کو کھلاتے ہیں؟ کہا بالکل کیوں نہیں کھلاتا ہوں، میں ان کو بوسہ دیتا ہوں، میں ان کو چومتا ہوں۔ تو اس نے کہا، آدمی نے کہ ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے۔ تو کہا وَأَمْلِكُ إِن نَزَعَ اللَّهُ مِنْكَ رَحْمَةً، کیا میں مالک ہوں؟ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت چھین لیا تو اس کا میں مالک ہوں؟ یعنی بچوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا کودنا یہ ہونا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں غلطیوں پر ان کی تنبیہ ہونی چاہیے، ان پر ضرب ہونی چاہیے۔ اور یہاں تک کہا کہ تم کبھی بھی اپنی لاٹھی کو ان سے ادب کے طور پر ہٹانا مت، یعنی غلطی ہوگی تو ان کی اصلاح کرنا، ان کی تنبیہ کرنا، ان کو مارنا، لیکن ایسی مار نہیں کہ نشان پڑ جائے، خون بہنے لگے، ٹوٹ پھوٹ جائے، اس مار کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے سرپرست پیرنٹس جتنے ہیں، بچے مدرسے میں اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر استاد مار دیا تو شکایتیں آتی ہیں، ٹیچر مار دیا تو شکایتیں، بچوں کو۔ استاذ میرے بھائیوں وہ رہبر ہے، اور بچوں کو رہبر بنانا جانتا ہے اور چاہتا ہے، لہذا غلطیوں پر ان کی اصلاح کرتا ہے۔ وہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ اصلاح کے لیے ہی ہمارے استاذ نے اور ٹیچرز نے اس کو سزا دی ہوگی، مارا ہوگا، اس پر شکایتیں لے کے جانا، یہ بچے کو بڑھاوا دینا ہے، بچے کو جری کرنا ہے، اور بچہ پھر آپ کے اوپر ہی آ کے وہ برسے گا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُ مَسَاكَ أَدَبًا، بطور ادب ایسا نہ ہو کہ تم اپنی لاٹھی کو ان سے دور کر لو، ہٹا لو، کبھی ان کو ڈانٹو ڈپٹو مت، ان کو مارو مت، ضرورت پڑے تو مارنا بھی ہے۔ اور اسی طرح سے 10ویں نصیحت کی تھی وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، تم ان لوگوں کے دلوں میں، اپنے بچوں کے، اپنے اہل و عیال کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ آج
اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں، کبھی بچہ نہیں سو رہا، بچی رو رہی ہے، فلاں آ گیا، جانور آ گیا، ایسی چیزوں سے ڈراتے ہیں، بھوت آئی، یہ ساری چیزوں سے ڈراتے ہیں، اور یہی چیزیں ان بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ کہا وَأَخِفُهُمْ فِي اللَّهِ، تم ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا، اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا اگر خوف پیدا ہو جائے تو آدمی چاہے مجلس میں ہو، چاہے تنہا ہو، چاہے معاشرے میں ہو، چاہے سماج میں محفل میں ہو، کبھی اس سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے یہ چیز ہوگی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہم کو اور آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ عرش پر موجود ہے، وہاں موجود ہوتے ہوئے اللہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی بصیرت، ساری چیزیں موجود ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ان کو اپنے بچوں کے درمیان ہمیں اللہ کا خوف دلانا چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ آدمی گمان نہیں کرتا ہے۔ اور تقوی کی نصیحت اللہ کے رسول نے بہت سارے موقع سے بہت سارے صحابہ کرام کو کی، کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور یہ بھی کہا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم کہاں بھی رہو، جہاں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ کا ڈر جب آدمی کے دل میں آئے گا تو گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور وہ اللہ کا جو ڈر ہی ہے، ایک آدمی روزے کی حالت میں ہے، باتھ روم میں ہے، نہا رہا ہے، ایک گھونٹ پانی اس کے اندر نہ جائے سوچتا ہے، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے، اپنے روزے کی حفاظت کے لیے سوچتا ہے۔ جو اللہ آپ کے روزوں کو قبول کرے گا وہی اللہ آپ کے اعمال کو قبول کرے گا۔ جو اللہ آپ کو روزے کی حالت میں ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے وہی اللہ ہمیں روزے کے علاوہ کے دنوں میں بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم روزہ نہیں توڑتے، ایک گھونٹ پانی بھی اپنے اندر ہم جان نہیں دیتے کہ اللہ ہمارا روزہ قبول کر لے، اور آج ہم بھائی کا حصہ لے کے بیٹھے ہیں، کھا کے بیٹھے، بہن کا حصہ کھا کے بیٹھے ہیں، یہ تقویٰ کہاں چلا گیا؟ یہ تو معیاری تقویٰ نہیں ہے، یہ تو تقویٰ ایسے جہاں فائدہ رہا وہاں ہم ڈر گئے، اور جہاں ہمارا دنیاوی فائدہ رہا وہاں اللہ سے نہیں ڈرے۔ یہ چیزیں نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ اصل میں انسان کی نفس کا نفس ہے، اور انسان کی چاہت ہے جو اس کو اس بات پر ابھار رہی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ اللہ کا خوف آنے کے بعد آدمی اگر دنیا میں مظلوم ہے تو یقیناً وہ سوچے گا دنیا میں مجھ پر ظلم ہوا ہے، اللہ مجھ کو اس کا بدلہ دینے والا ہے، آدمی مطمئن ہو جائے گا، صبر کرے گا۔ یہ تقویٰ آدمی کو صبر دیتا ہے۔ لہذا اپنے بچوں میں ہمیں اللہ کا خوف دینا چاہیے۔ یہ تو ہوئی 10 نصیحتیں ایک موقع سے، ایک مجلس میں ایک ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کی تھی۔ 2-3 نصیحتیں اور ہیں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دوسرے موقع سے آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کی، کہا اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اے معاذ تم مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ مظلوم کی بد دعا، جس پر کسی نے ظلم کیا، ہم نے ظلم کیا ہے، کہیں وہ آدمی بد دعا نہ دے دے، ہمارے خلاف اللہ سے رو نہ دے، اللہ کے سامنے ہمارا مکالمہ پیش نہ کر دے، اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کہا فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ، کوئی پردہ، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ لہذا مظلوم کی بد دعا سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ بچنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا معاذ انی لأحبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں 2 مرتبہ میں کہا انی لأحبک، انی لأحبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کلمہ کہنا کبھی مت بھولنا، لا تدعن، ہرگز مت بھولنا کہ ہر نماز کے بعد تم یہ کلمہ کہو۔ کون سا کلمہ؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ کلمہ کہنا کبھی مت بھولنا۔
یہ کلمہ بڑا اہم ہے، بڑا فضیلت والا ہے، لہذا یہ چند نصیحتیں تھیں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں سے کی۔ اس کے علاوہ بھی کئی نصیحتیں تھیں، وقت ہوتا تو میں بیان کرتا، لیکن وقت مکمل ہو چکا ہے، لہذا میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان نصیحتوں کو ہم اپنے دلوں میں بیٹھائیں، اپنے ذہنوں میں بیٹھائیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کریں، اپنے معاشرے میں یہ چیزیں عام کریں تاکہ معاشرے سے ایسی برائیاں اور بیماریاں ختم ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس بیٹھنے کے بدلے اللہ تعالی ہمیں اجر جزل سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔